الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا کے ناظرین، آج ہم کراچی کے علاقے ڈی ایچ اے میں عظیم الشان اجتماع میلاد میں جمع ہیں۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کا یہ اجتماع ہم سب کی مغفرت کا اور درجات کی بلندی کا سبب بنائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث، بہت سارے واقعات فضائل درود میں ملتے ہیں۔ خوش نصیب ہوتے ہیں جو کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں، ایک ایک دن میں کئی بار درود پاک پڑھتے ہیں، ان کو بہت برکتیں ملتی ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ایک پرٹیکولر تعداد فکس کر کے زیادہ سے زیادہ ہم درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ پورا دن گزر جاتا ہے، بعض اوقات درود پاک پڑھنے کا لوگوں کو موقع نہیں ملتا، حالانکہ یہ بہت مختصر عمل ہے اور بہت بڑا ریوارڈ ہے۔ ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ حضرت محمد بن سعید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے درود پاک کی ایک تعداد مقرر کی ہوئی تھی اور روزانہ اتنی تعداد میں درود شریف پڑھ کر ہی سوتا تھا۔ الحمدللہ درود پاک کی برکت سے ایک رات مجھ پر کرم ہوا کہ درود پڑھ کر سویا تو میری قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ خواب میں سرکار مدینہ علیہ السلام تشریف لائے اور میں نے دیکھا ہمارے گھر میرے کمرے میں تشریف لائے اور اللہ اکبر ایسا نور چہرے پر چمک رہا تھا کہ پورا کمرہ ہی نور سے جگمگا اٹھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ غلام پر کرم فرمایا اور محبت بھرے لہجے میں فرمایا، اے میرے پیارے امتی، جس منہ سے تم مجھ پر درود پڑھتے ہو وہ چہرہ قریب لاؤ، میں اس کو چوم لیتا ہوں۔ کہتے مجھے بڑی شرم آئی، حیا آئی کہ میں اتنا گناہ گار، میرے چہرے پر نبی پاک بوسہ دے، یہ لیکن میرے لیے بہت بڑی سعادت بھی تھی۔ میں نے کہا حضور کہاں میرا منہ اور کہاں حضور کے پیارے پیارے ہونٹ؟ کہتے میں نے یہ سوچ کر حیا سے شرم سے چہرہ جھکا لیا۔ نبی پاک علیہ السلام قریب تشریف لائے، میرے رخسار پر بوسہ دیا۔ کہتے یہ واقعہ ہوا، میری آنکھ کھل گئی۔ اب ذرا غور کیجئے، خواب میں بہت سارے واقعات ہوتے ہیں مگر جب بندہ بیدار ہوتا ہے تو وہ تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، مگر کہتے ہیں اب میری آنکھ کھلی، میری زوجہ قریب لیٹی ہوئی تھی، وہ بھی جاگ گئی، انہوں نے بھی محسوس کیا اور میں نے بھی دیکھا کہ ہمارا پورا گھر جو ہے وہ بھینی بھینی خوشبو سے مہک رہا ہے۔ اور کہتے ہیں 8 دن تک میرا گھر جو ہے اور میرا رخسار جو ہے وہ مہکتا رہا، اس پہ خوشبوئیں آتی رہیں۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے والوں پر بڑے نرالے کرم ہو جایا کرتے ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دیں، بڑی پریشانیاں ہیں، بڑی ٹینشنیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج میں آپ کو کہتے ہیں نا کہ گل ہی مکا دیتا ہوں، ایک ایسا وظیفہ بتا دیتا ہوں کہ اگر اس کو تھام لے تو سارے پرابلم کی سولوشن اس میں ہے کہ وہ خوبصورت بات ہے کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا ذرا غور کریں، درود پاک پڑھنے میں وقت کتنا لگتا ہے، ریوارڈ کتنا بڑا ہے۔ ایک حدیث پاک سے سمجھیے گا، نبی پاک علیہ السلام فرماتے جو ایک بار درود پاک پڑھے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جو 10 بار پڑھے اس پر 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو 100 بار پڑھے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے۔ ودن 100 ٹائم آف درود پاک پڑھ کر ہم کتنا بڑا ریوارڈ حاصل کر سکتے ہیں، مگر ہاؤ مچ ٹائم وی نیڈ ٹو ریسائٹ 100 ٹائمز درود پاک۔ ذرا اس کو امیجن کیجئے، بڑا مختصر درود پاک ہے، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ You need minimum maximum 2 seconds for each درود پاک. It means you need 200 seconds to recite 100 times درود پاک. Approximately about 3 minutes. اب بتائیں 3 منٹ میں وہ حاصل کر سکتا ہوں کیا آقا فرماتے ہیں دونوں پیشانی کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جائے گا کہ یہ بندہ دوزخ کی آگ سے بری ہے، نفاق سے بری ہے۔ ارے 2 منٹ 3 منٹ کی تو نہ جانے کتنی ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں، پورے دن میں کتنا کچھ سوشل میڈیا کو دے رہے ہیں کہ 3-4 منٹ نکال کر ہم 100 بار درود پاک نہیں پڑھ سکتے۔ مبارک انہیں جو 200 بار، جو 300 بار، جو 500 بار درود پاک پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ کے وارے نیارے اور آپ پر دنیا میں بھی رحمتوں کا نزول ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اس کی برکتیں دیکھیں گے۔ تو why not we make a good intention in the beautiful this میلاد اجتماع؟ کیوں نہ آج کے اس مبارک اجتماع میں پہلی نیت یہی کر لیں کہ جب اللہ نے موقع دیا ہے یہاں آنے کا تو پہلی نیت یہ ہو کہ اب روزانہ علماء کہتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں تو مجھے کیسا پتہ چلے کہ میں کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہوں یا نہیں؟ تو اس کا جو ایٹ لیسٹ فگر ہے وہ فرماتے ہیں 313 بار۔ اگر کوئی شخص روزانہ
कम अज कम 313 बार दुरूद पाक पढ़ ले, वो कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने वालों में शामिल हो जाता है। अब बताइए 313 बार दुरूद पाक पढ़ने में 20 मिनट्स, अगर आप अपनी मर्जी का कोई दुरूद पाक पढ़ें 25 मिनट्स आपको चाहिए, मगर कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वालों में आप शामिल हो जाएंगे। और सुभान अल्लाह, 313 का अदद सुनकर कुछ तो याद आया होगा, ये असहाबे बदर का अदद है कि जब बदर के मैदान में सुभान अल्लाह मुसलमान जो कुफार की फौज के सामने बरसरे पैकार थे, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के जो सहाबा थे वो 313 की तादाद थी। और वो कैसे जानिसार थे, कैसे मुखलिसीन थे कि तलवारें नहीं थी, घोड़े नहीं थे, मगर भरोसा था नबी पाक अलैहिस्सलाम पर। तो अल्लाह ने उनकी मदद के लिए फरिश्तों को नाज़िल फरमा दिया, फरिश्तों के जरिए मुसलमानों की मदद की गई। तो आइए मैं भी नियत करूं और आप भी नियत करें कि असहाबे बदर का ये फिक्र भी बड़ा प्यारा है कि रोजाना कम से कम 313 बार दुरूद पाक पढ़ेंगे। आइए मोहब्बत के साथ एक बार बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों, एक बड़ा यूनिक और बड़ा ही अनोखा प्यारा वाकया दौरे रिसालत का मैंने आपको सुनाना है। और वो वाकया भी किसी इंसान के बारे में नहीं है, बल्कि एक जानवर के बारे में है। मामला क्या था? हजरत तमीम दारी रदियल्लाहु अन्हु, ये सहाबी रसूल हैं। आपने 9 हिजरी में इस्लाम कबूल किया, बड़े इबादत गुजार थे, तिलावत कुरान का बड़ा शौक रखते थे। आपका मामूल ये था कि रात को एक रकात में पूरा कुरान करीम खत्म कर लिया करते थे। कुरान का कैसा शौक था। हजरत तमीम दारी को यह सआदत भी मिली कि आप ही ने सबसे पहले मस्जिद नबवी शरीफ में चरागा किया था। हजरत तमीम दारी खुद एक हदीस पाक बड़ी प्यारी रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि एक रोज हम बारगाह रिसालत में हाजिर थे। अच्छा, मैं ये जो मेरे पीछे स्क्रीन चल रही है उन भाई से गुजारिश करूंगा कि सिर्फ मुझे दिखाइएगा ताकि सबका फोकस बयान पे रहे। ऑडियंस आप फिर बाद में दिखा दीजिएगा। बयान के दौरान आपने सिर्फ मुझे दिखाना है ताकि तमाम लोग एक तरफ फोकस रहे और प्रॉपर तरीके से आप बयान सुन सकें। जज़ाकल्लाह। तो रिवायत क्या है? हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस बयान फरमाते हैं कि एक रोज बारगाह रिसालत में हाजिर थे। इतने में एक ऊंट, एक कैमल दौड़ता हुआ बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ और उसने आते ही नबी पाक सल्लल्लाहु के सरे मुबारक के करीब अपना मुंह किया, गोया कान में कुछ कह रहा है। फरियाद सुनने वाले नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट की फरियाद सुनकर फरमाया, ऐ ऊंट पुरसुकून हो जा, अगर तू सच्चा है तो तेरा सच तेरे लिए है, और अगर तू झूठा है तो तुझे इसकी सजा मिलेगी। बेशक जो हमारे दामन में पनाह लेता है अल्लाह पाक उसे अमन से नवाजता है। जो हमारी बारगाह में आ गया वो कभी नामुराद नहीं रहता। अल्लाह अकबर। हजरत तमीम दारी कहते हैं, हुजूर ये ऊंट क्या अर्ज कर रहा है आपकी बारगाह में? फरमाया, इसके मालिक इसको ज़िबा करना चाह रहे हैं, ये ऊंट इनसे छूट कर भाग कर आ गया है और तुम्हारे नबी अलैहिस्सलाम की पनाह चाहता है। अभी ये बातें हो रही थी कि ढूंढते ढूंढते ऊंट का मालिक भी आ गया और जैसे ही उसने ऊंट को देखा तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करने लगा। अच्छा, ऊंट ने मालिक को देख लिया तो प्यारे आका के पीछे जाकर छुपने लगा। सुभान अल्लाह, ये कैसी निराली हदीस है। और वो मालिक कहता है, या रसूल अल्लाह, ये हमारा ऊंट है, 3 दिन से इसे ढूंढ रहे हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं, हमारे हाथ नहीं आ रहा, ये आपके पास आ गया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसने तुम्हारी मुझसे बड़ी बुरी शिकायत की है। इसका कहना है साल तुम्हारी खिदमत की है और जब मैं बूढ़ा हो गया हूं तो मेरा मालिक मुझे ज़िबा करना चाहता है। या रसूल अल्लाह, क्या मेरी खिदमत का मुझे ये सिला मिलना चाहिए? अल्लाह अकबर। नबी पाक ने फरमाया, बताओ क्या ये सही कह रहा है? ऊंट क्या ठीक कह रहा है? वो शख्स कहता है जो ऊंट का मालिक है, या रसूल अल्लाह, इरादा तो यही था कि अब काम कर रहा नहीं है, अब बूढ़ा हो गया है, अब ऊंट को ज़िबा ही करना है। अल्लाह अकबर। नबी पाक ने फरमाया, बताओ ऊंट कितने में बेचना है? नबी पाक ने कीमत अदा की, 100 दिरहम दिए, ऊंट खरीदा और ऊंट से कहा कि जा तू आजाद है, तू अल्लाह पाक की रजा के लिए आजाद है। नबी पाक अलैहिस्सलाम को और आपकी उम्मत को वो ऊंट दुआएं देता हुआ चला गया। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तरगीब व तरहीब में ये हदीस पाक मौजूद है। मैं इस हदीस से सीखना क्या है वो तो मैं आपको अर्ज करता हूं, मगर क्या खूबसूरत शान मुस्तफा पता चल रही है। हजरत तमीम दारी रावी हैं, गोया सहाबा भी जानते थे कि मेरे आका जानवरों की बोलियां समझते हैं और जानवर की बोली समझना और उससे फिर बात भी करना, अल्लाह अकबर, रब ने कैसा कमाल अता फरमाया। अच्छा, लॉजिकली बात है कि अल्लाह के नबी तो सबके नबी है ना। कुरान कहता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, ये तो नहीं कहा रहमतन लिल मुमिनीन, ये तो नहीं कहा कि रहमतुल इंसानों के लिए है, अरे ये आलमीन के लिए रहमत है। तो जिसके लिए जो रहमत हो उसकी बोली ना समझे, उसकी रिक्वेस्ट ना सुन सके, उसको जनाब उसको परस्यू ना कर सके, उसकी सपोर्ट ना कर सके, तो ये मामला तो गड़बड़ हो जाएगा। अल्लाह ने अपने हबीब को ये कमाल दिया, अल्लाह अकबर, कि मेरे आका जानवरों की बोलियां समझते भी हैं, उनकी मदद भी फरमाते हैं और जानवर भी ये जानते हैं कि ये अल्लाह के नबी हैं, हमारी मदद फरमाएंगे। अल्लाह अकबर। यही बात तो सैयद आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत ने अपने कलाम में फरमाई, अपने मौला की है बशान अजीम।
اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سب کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، ہاں یہی کرتی ہے چڑیا فریاد، ہاں یہی چاہتی ہے ہر داد، اسی در پر شکرانے ناشاد گلائے رنج و عنا کرتے ہیں۔ یعنی آقا وہ ہے جہاں امتی بھی فریاد کرتے ہیں، جب فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں، اور جب جانوروں کو بھی کوئی تکلیف ہو تو بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، اور نبی پاک سب کو عطا فرماتے ہیں۔ بریلی کے تاجدار نے دیکھا نا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ارے امتی آیا اسے بھی دیا، جانور آیا اس کی بھی مدد فرمائی۔ ابھی آگے بیان سنیے، میرے آقا تو بے جان چیزوں کی بھی مدد فرمایا کرتے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں چلتے ہیں، اللہ کے قرآن مجید میں نبی پاک کو کیا فرمایا؟ 17 نمبر پارہ ہے، سورہ انبیاء ہے، آیت نمبر 107، اللہ ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ اب تفسیر اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ تفسیر قرآن صراط الجنان میں ہے، تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں رسولوں فرشتوں کے لیے رحمت ہیں، دین و دنیا میں رحمت ہیں، جنوں اور انسانوں کے لیے رحمت ہیں، مومنوں کافر کے لیے رحمت ہیں، حیوانات نباتات جمادات یعنی بے جان چیزوں کے لیے رحمت ہیں، غرض عالم میں جتنی چیزیں داخل ہیں میرے آقا علیہ السلام سب پر رحمت ہیں۔ سلطان المفسرین صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا رحمت ہونا عام ہے، ایمان والوں کے لیے بھی رحمت ہے، جو ایمان نہ لائے ان کے لیے بھی رحمت ہے۔ اب ہے نا عجیب بات، ایمان والوں کے لیے بھی رحمت اور جو ایمان نہ لائے ان کے لیے بھی رحمت۔ اب سنیے، مومن کے لیے تو آپ دنیا اور آخرت دونوں میں رحمت ہیں، اور جو ایمان نہ لائے آپ علیہ السلام ان کے لیے دنیا میں رحمت ہیں کہ جان عالم علیہ السلام کے صدقے میں ان پر سے دنیاوی عذاب کو مؤخر کر دیا گیا، اس سے زمین میں دھسانے اور شکلیں بگاڑ دینے کے عذاب کو اٹھا لیا گیا۔ دیکھیں نا، پڑھے حضرت موسیٰ کی قوم، پڑھے اس سے پہلے کی قوموں کے واقعات، کسی کا چہرہ بدل جاتا، کوئی بندر بن جاتا، کسی پر آگ برستی تھی، کسی کو زمین میں دھسا دیا جاتا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کی برکت سے آج کے بے ایمان جو مسلمان نہیں ہوئے ان کے لیے بھی نبی پاک رحمت ہے کہ یہ عذاب انہیں نہیں دیا جا رہا۔ یقیناً آخرت کی سزائیں تو ہیں، بلکہ اگر میرا بیان کوئی غیر مسلم سن رہا ہے، چونکہ یہ سوشل میڈیا پر بھی لائیو جا رہا ہے، تو میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں آ جائیں اسلام میں، رحمت للعالمین کا دامن تھام لیں کہ میرے آقا وہ ہیں کہ جن کے صدقے آج جو ایمان والے نہیں ہیں انہیں بھی عذاب نہیں دیا جا رہا۔ کیا خوبصورت بات لکھی نا سبحان اللہ شاعر نے کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے در گزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم یہ تو جانتے ہیں اور آج دوبارہ سنا کہ میرے آقا رحمت للعالمین ہیں۔ اب اس رحمت للعالمین کے امتی ہونے کی حیثیت سے میری اور آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ رحمت للعالمین کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہم بھی رحم دل بنے، ہم بھی پیار محبت بھائی چارہ احسان اور مہربانی والے جذبات بڑھائیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام سبحان اللہ کے بارے میں امام عبد الوہاب شعرانی بہت بڑے امام گزرے ہیں، اب ان کے چند بہت خوبصورت فرمان سنیے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے تمام مسلمانوں کے لیے نصیحت ہے۔ اب یہ نصیحت غور سے سنیں، وہ نصیحت کیا ہے کہ ہم شریعت کے دائرے میں رہ کر تمام مخلوق پر رحم اور شفقت کریں، یعنی کوئی بھی چیز ہو، انسان ہو، جانور ہو، بھیڑ ہو، بکری ہو، ننھی ننھی چونٹیاں، مکھی، مچھر، یہاں تک کہ اللہ کی تمام مخلوقات پر رحم کرنا، یہ ہر مسلمان کے لیے نبی پاک کی نصیحت ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا تدخلوا الجنۃ حتی تراحموا۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کون کون جنت میں جانا چاہتا ہے، ہم سبھی جنت میں جانا چاہتے ہیں، مگر there is one condition. Now listen carefully. حدیث پاک میں نبی پاک نے کنڈیشن بیان کر دی ہے، لا تدخلوا الجنہ، یعنی تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اٹ مینس یا رسول اللہ وہ کون سا کارڈ ہے، وہ کون سی نیسیسٹی ہے which I have to be with me؟ تو آقا فرماتے ہیں حتی تراحموا، تب تک آپس میں رحم دل نہ ہو جاؤ۔ رحم دل نہیں ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ بڑی کمال کی بات، صحابہ کرام نے جب یہ سنا نا کہتے حضور ہم تو بڑے رحم دل ہیں، آپس میں سارے رحیم ہیں۔ آقا نے فرمایا نہیں، کلنا رحیم، وہ کہتے ہیں حضور ہم آپس میں رحیم ہیں۔ فرمایا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنے دوست پر رحم کرو، اپنے جاننے والے پر رحم کرو،
بلکہ اس سے مراد رحمت عامہ ہے تمام انسانوں پر، بلکہ اللہ کی ساری مخلوق پر، چاہے وہ جانور، مکھی، چیونٹی، کوئی جانور کیوں نہ ہو، سب کے لیے رحم دل ہو جاؤ۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر میں اور آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، اے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، مجھے اور آپ کو بھی رحم دل ہونا پڑے گا۔ ہمیں بھی مسلمانوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، اللہ کی تمام مخلوق کے ساتھ اپنے دل میں رحم کے جذبات پیدا کرنے ہوں گے۔ امام شعرانی ایک اور عجیب بات فرماتے ہیں، فرماتے مخلوقات میں ہر ایک خود اپنے حق میں جتنا رحم دل ہوتا ہے، ہم اس کے حق میں اس سے بھی زیادہ رحم دل ہو جائیں کہ یہ وراثت مصطفیٰ ہے۔ بڑی گہری بات ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ یعنی میں اور آپ اپنے لیے کتنے رحم دل ہیں، کبھی چیک کرنا ہو؟ مثال کے طور پر میں آپ کو کہوں کہ یار اپنے آپ کو ذرا زور سے چانٹا مارا، ہم جتنا بھی زور ہاتھ گھومے گا قریب آ کر ہاتھ سلو ہو جائے گا۔ کسی اور کو مارنا ہو تو بہت تیز لگ سکتا ہے، مگر آپ اسی اسپیڈ سے اپنے آپ کو چانٹا نہیں مار سکتے۔ یہ آپ کا اپنے لیے رحم دلی ہے، یہ آپ کا اپنے لیے کیئرنگ ہے۔ انسان اپنے آپ کو کوئی بڑی تکلیف پہنچاتے وقت جتنا وہ دوسرے کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، اپنے آپ کو نہیں پہنچا سکتا۔ آٹومیٹکلی یہ سسٹم لگا ہوا ہے اس کے اندر کہ جب اسے فیل ہوگا کہ درد ہوگا تو اس کا ہاتھ سلو ہو جائے گا، جب اسے فیل ہوگا کہ مجھے تکلیف ہوگی وہ اپنے آپ کو روک لے گا۔ فرمایا جتنا اپنے لیے تم رحم دل ہو، اس سے زیادہ اللہ کی مخلوق کے لیے رحم دل ہو جاؤ۔ ایکچولی دس از ریکوائرڈ۔ اور کیا فرمایا؟ یہ وراثت مصطفیٰ ہے۔ امتی ہونے پر فخر تو ہم بڑا کرتے ہیں کہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، واللہ یہ بڑی خوش قسمتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے نبی پاک کا امتی ہونا یہ کتنے بڑا اعزاز ہے، یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ ساری نعمتیں ایک طرف، اگر اس نعمت کے بارے میں اگر میں اور آپ جان لیں، زندگی بھر سجدہ کریں تو شکر ادا نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات شریف میں ایک امت کے احوال پڑھ رہے تھے۔ اس امت کے بارے میں جب پڑھتے گئے تو اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ میں نے تورات میں ایک امت پڑھی ہے کہ جو نیکی تو ایک کریں گے ان کو ثواب 10 ٹائمز ملے گا، اے اللہ وہ امت میری امت کر دے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ وہ میرے آخری نبی محمد عربی علیہ السلام کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ ایک امت ایسی ہے کہ جب گناہ کر کے توبہ کریں گے ان کی توبہ بھی قبول ہو جائے گی، یا اللہ وہ امت میری امت کر دے۔ ارشاد ہوتا ہے اے کلیم اللہ وہ امت تو میرے آخری نبی کی امت ہے۔ عرض کرتے مولا میں نے تورات میں ایک اور امت کے بارے میں پڑھا ہے کہ یا اللہ تو اس پر اپنا کلام نازل فرمائے گا، قرآن مجید نازل ہوگا، وہ امت میری امت کر دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ میرے آخری نبی کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ مانگتے رہے، اللہ کی طرف سے فرمایا جاتا رہا یہ جو فضائل امت تم پڑھ رہے ہو تورات میں یہ تو میرے آخری نبی کی امت ہے۔ آپ جانتے ہیں جب بار بار ایسا ہوا تو حضرت موسیٰ نے پھر کیا کہا کہ یا اللہ پھر مجھے بھی اس امت میں داخل فرما دے۔ کلیم اللہ اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ مجھے بھی نبی پاک کا امتی بنا دے جس امت کی اتنی فضیلت ہے۔ مجھے بتاؤ نا ہم نے کون سی دعائیں مانگی تھی پیدا ہونے سے پہلے کہ اے اللہ مجھے جناب رسول اللہ کا امتی بنائیے؟ کوئی ایفرٹ، کوئی اسٹرگل، کوئی کوشش، کچھ بھی نہیں۔ بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا۔ ہمیں شاید اصل میں آسانی سے جو چیز مل جاتی ہے نا اس کی قدر نہیں ہوتی۔ ٹرائی ٹو امیجن، کیا میں حضرت عیسیٰ کے دور میں پیدا نہیں ہو سکتا تھا؟ کیا آپ حضرت موسیٰ کے دور میں پیدا نہیں ہو سکتے تھے؟ کیا آپ نبی پاک کی آمد سے 5000 سال پہلے پیدا نہیں ہو سکتے تھے؟ ارے کیا کمال کیا میں نے اور آپ نے کہ اللہ نے اتنا احسان کیا کہ ہمیں آخری نبی علیہ السلام کا امتی بنایا۔ اور وہ آقا بھی کیسے آقا کہ جب میں دنیا میں آیا نہیں، میری آمد سے 1400 سال 1500 سال پہلے جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں، ارے دنیا میں آ کر رب عز و جل کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے۔ ارے دنیا میں آ کر بھی جو پہلا سجدہ کیا ہے اس نے بھی مجھے اور آپ کو یاد کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں میلاد کیوں مناتے ہو؟ ارے اس گھڑی کو کیوں نہ یاد کروں کہ جب نبی پاک اس دنیا میں تشریف لائے، 12 ربیع الاول کا دن تھا، صبح صادق کا وقت تھا۔ ارے اس میرے آقا نے کیا کیا؟ رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور مجھ گناہگار کو یاد کیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے۔ یہ ایک بار نہ ہوا، جب میرے نبی علیہ السلام کو موقع ملا میرے اللہ کی بارگاہ میں امت کے لیے دعائیں فرماتے رہے۔ مجھے بتاؤ نا دنیا میں جب کسی کو سب سے بگیسٹ پرسنالٹی سے ملنے کا موقع ملتا ہے وہ اپنی جا کر اپنی بات کرتا ہے۔ میرے آقا کو اکیلے میرے آقا کو کائنات میں یہ شرف ملا ہے جو کسی کو نہیں ملا کہ نبی پاک کو معراج کی رات اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا موقع ملا، رب سے ہم کلام ہونے کا موقع ملا، اللہ کے حبیب نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ ارے وہاں بھی جا کر میرے آقا ہم گناہگاروں کو یاد کرتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں بھی امت کی مغفرت کے لیے دعائیں کی، التجائیں کی۔ سنو میرے آقا فرماتے ہیں مجھے 2 آپشن دیے گئے، یا تو اے محبوب شفاعت لے لو یا تمہاری آدھی امت جنت میں داخل کر دی جائے، 50% آف امت جنت میں داخل کر دی جائے۔ نبی پاک فرماتے جب یہ 2 آپشن ملے تو میں نے شفاعت کو لے لیا کیونکہ مجھے یہ معلوم ہے کہ شفاعت میں وسعت زیادہ ہے۔ گویا میرے آقا فرما رہے ہیں شفاعت اس لیے لی ہے کہ ساری امت کو جنت میں لے جاؤں گا۔
ایک موقع پر کفار مکہ نے نبی پاک کے بارے میں ایک عجیب سی افواہ پھیلائی. ہوا یہ کہ ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا, جبریل امین کچھ دن نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے. اللہ اکبر. کفار مکہ کہتے ہیں اللہ نے اپنے نبی کو چھوڑ دیا ہے, اللہ نے اپنے حبیب سے رابطہ ختم کر دیا ہے, اب وحی کا سلسلہ ڈسکنٹینیو ہو گیا ہے. معاذ اللہ ان گستاخوں نے گستاخیاں کی. اللہ اکبر. اب گستاخی وہ کر رہے ہیں, بد باتیں وہ کر رہے ہیں. جب نبی پاک کو یہ معلوم ہوتا ہے میرے آقا کے دل اقدس پر رنج طاری ہوتا ہے, ارے محبوب کے دل پر رنج ہو, یہ رب کو کب گوارا ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیں دنیا میں کسی کو جب غم ہونا تو اس کے غم کا مداوع کیا جاتا ہے, اور وہ مداوع کیسے ہوتا ہے, اس سے اچھی اچھی باتیں کی جاتی ہیں, اس کی دل جوئی کی جاتی ہے. رب نے اپنے حبیب کی دل جوئی کیسے کی؟ جبریل امین قرآن کی سورت کون سی لائے؟ سورہ والضحیٰ لے کر آتے ہیں. والضحیٰ واللیل اذا سجا. والضحیٰ کے معنی کیا ہے؟ اس کو اگر عشق والا مضمون بنائے تو اے محبوب تمہارے چہرے کی قسم, والضحیٰ اے محبوب تمہارے چمکتے چہرے کی قسم, واللیل اذا سجا یا رسول اللہ اے میرے پیارے محبوب تمہاری کالی زلفوں کی قسم. ذرا سوچے تو صحیح, غم کا طاری ہے نبی پاک کے دل پر, اور راضی کیسے کیا جا رہا ہے. اے محبوب گھبرانا نہیں ہے, اے محبوب دل غم زدہ مت کرو, اے محبوب تیرا رب تجھ سے کیسے بات کر رہا ہے. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. اے محبوب تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا ہے نہ ناپسند کیا ہے. یہ کفار کہہ رہے ہیں نا, نہیں تمہارے رب نے چھوڑا نہیں, نہ تمہیں کبھی چھوڑے گا. اور اگلی دو آیتوں سنو, لوگ کہتے ہیں نعت کیوں پڑھتے ہو, خدا کی قسم سورہ والضحیٰ پڑھو, پتہ چلے گا کہ رب نے قرآن میں نعت کیسے بیان کی ہے. اللہ فرماتا ہے وللآخرۃ خیر لک من الاولی. اے محبوب تمہاری آنے والی ہر گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. اللہ اکبر. آج ہم 1500 سالہ جشن ولادت کی ڈبل خوشی منا رہے ہیں. ایک خوشی تو یہ ہے کہ نبی پاک کی ولادت کو 1500 سال ہو گئے, اور ایک خوشی یہ ہے کہ سبحان اللہ ان 1500 سالوں میں میرے آقا کے درجے کتنے بلند ہو گئے ہوں گے. جب 1500 سال پہلے کمالات کا عالم یہ تھا کہ دعا فرماتے تو چاند سورج واپس آتا, اشارہ کرتے تو چاند 2 ٹکڑے ہوتا تھا. اب ہر گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. وللآخرۃ خیر لک من الاولی. ارے آج عروج کا عالم کیا ہوگا, آج شان مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا. اور بروز قیامت جب میرے آقا محشر کے میدان میں آئیں گے تو شان مصطفیٰ کا عالم یہ ہوگا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, کیا لکھتے ہیں, عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. ارے اس دن پتا چلے گا کہ نبی پاک کی شان کیا ہے. جو آج نہیں مانتے وہ اس دن بھی مانیں گے. لا ورب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا, بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. گناہگار زنجیروں سے بدلے بندھے ہوئے ہوں گے, مگر جب نبی پاک آئیں گے نا میرے رضا کہتے ہیں ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند, حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. اللہ اکبر. پھر کیا ہوگا سنو, میرے آقا کے کرم سے جب غلاموں کو جنت میں جانے کا موقع ملے گا تو میرے رضا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, اے منکر دور ہو, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی. اب ذرا آگے سنیے, بات چل رہی ہے امت سے پیار کتنا ہے. اگلی آیت میں رب فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ اکبر. اس آیت کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کو کوئی کہے اللہ نے کیا فرمایا, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اے محبوب ہم ان قریب تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. آپ کو کوئی دنیا کا بادشاہ کہے کیا چاہیے مانگو, اتنا دوں گا کہ راضی کر دوں گا. سچ بتاؤ کیا مانگو گے؟ اپنے گھر کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنی دنیا کو سیکیور کرنے کے لیے مانگیں گے. اللہ اکبر. کتنا پیار کرتے ہیں ہمارے آقا ہم سے. جب جبریل امین یہ آیت لے کر آئے, حالانکہ غم مصطفیٰ میں دل غمگین ہے, نبی پاک کا دل غمگین ہے, مگر جب دلاسا دے کر آفر کی جا رہی ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اے محبوب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. تو میرے آقا نے کیا فرمایا, میں تو اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں نہ داخل کرواؤں. ارے ایسے آقا کا میلاد نہ بنائیں, ایسے نبی سے محبت نہ کریں. سنیے, اب اس نبی کا میں اور آپ امتی ہیں. What is our responsibility to be a ummati of Rasulullah alayhi salatu wassalam? Try to understand, this is not normal and ordinary thing that we are ummati of the last prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. ارے جس کی امت میں آنے کے لیے انبیاء تمنا کرے, جو نبی جب جب موقع ملے اللہ کی بارگاہ سے فرمائے راضی نہیں ہوں گا جب تک ایک ایک امتی کو جنت میں داخل نہ کروا لوں. تو بتاؤ امتیوں, میری اور آپ کی رسپانسبلٹی کیا بنتی ہے, ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے. یہ فری میں اتنا بڑا تحفہ مل گیا مگر اس کا کوئی احساس نہیں کریں گے, اس کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں بنائیں گے. یہاں ڈی ایچ اے کے رہنے والے موجود ہیں, جب آپ ڈی ایچ اے کے رہائشی بنتے ہیں تو آپ کی کوئی رسپانسبلٹی بنتی ہے, آپ کے کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں. آپ کو کہا جاتا ہے کہ جناب ڈی ایچ اے کے رولز یہ ہیں, دیکھو اگر آپ کو اس سوسائٹی میں رہنا ہے تو اس کو فالو کرنا ہوگا. ارے ایک سوسائٹی میں, ایک ملک میں رہنے کے رولز ہوتے ہیں. اتنی بڑی سعادت ملی کہ اللہ نے آخری نبی کا امتی بنایا اور بن مانگے بنایا, بغیر اللہ کی بارگاہ میں التجا کیے اتنا بڑا تحفہ دیا. تو اب بتاؤ نا, کوئی تو رسپانسبلٹی
रिस्पॉन्सिबिलिटी बननी चाहिए। आज उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है कि क्या फरमाते हैं हजरत इमाम शारानी फरमाते हैं कि रहमतुल लिल आलमीन की अगर उम्मती होना तो फिर आका की नसीहत ये है कि फिर तमाम मखलूक के लिए रहमदिल बन जाओ। हम भी रहमदिल बने, हम सबके साथ अच्छी जनाब अपना लाइफ स्टाइल गुजारे, किसी पर हमारी तरफ से ज्यादती ना हो। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सच्ची बात तो यह है, अगर एक लाइन में रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाऊं, अगर आज आप लेकर जाना चाहते हो, वाकई दिल से अगर मेरी बात आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूं कि कम से कम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर जाओ कि मुझे देखकर कोई कहे कि उम्मती ऐसा है तो आका कैसे हो। अरे जिनका उम्मती इतना सच्चा है उस नबी की सच्चाई का आलम क्या होगा। अरे जिसकी तरबियत ऐसी है वो तरबियत करने वाला कैसा होगा। जिसका दीन पर मुसलमान इतना अच्छा है, जिसका मजहब इतना अच्छा होगा। क्या ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? किसी अच्छे बच्चे को देखकर लोग क्या कहते हैं, यार बच्चा कैसा है, वालिद ने कैसी तरबियत की है। लोग वालिद की तारीफ करते हैं। अगर हम अपने बच्चे की अच्छी तरबियत करें और बच्चा अगर रोड पे बेहयाई करे, बदकारी करे, लड़ाई झगड़े करे, कहते हैं बाप बाप ने कैसी तरबियत की है। मेरे और आपके बुरे अखलाक, मेरे और आपके बुरे रवैयों पर लोग इस्लाम के खिलाफ बात करते हैं। आज दुनिया में हम जाते हैं, लोग कहते हैं मुसलमान से कारोबार मत करना, मुसलमान से लेन देन मत करना। भाई ये बात पूरी नहीं करते, ये वादे सच्चे नहीं करते। मुसलमान मुल्कों की प्रोडक्ट खरीदने में लोगों को डर, हमें खुद डर लग रहा होता है। दवाई लेते यार बाहर से मंगवा लो, पाकिस्तानी दवाई नहीं खानी। क्यों यार, मेरा इस्लाम तो ऐसा नहीं था, मेरे नबी की तालीम तो ऐसी नहीं थी। हम मिलाद भी मनाएं और हम इस्लाम को बदनाम करने वाले काम भी करें, व्हाई नॉट। देखो ना, हम कितने सारे लोग यहाँ बैठे, किसी की जिंदगी का ये 40वां मिलाद होगा, कोई 50वां मिलाद बना रहा है, कोई 30वां मिलाद बना रहा है। इतने सारे साल, हर साल मिलाद आया, फर्क क्या आया मेरे अंदर? कभी तो मैं कहूं कि यार इस बार के मिलाद ने मेरी तब्दीली कर दी, जिंदगी बदल गई। और ये तो वैसे भी लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। हम 1600 मिलाद और नबी पाक नहीं देख सकेंगे। हम लकी है कि हमने 1500वां मिलाद देखा है। तो आओ ना, बदल जाते हैं ना इस तारीखी मौके पर। अच्छा, अब जब ऐसी बातें होती है ना तो शैतान वसवसे पता क्या देता है, यार ये मौलवी साहब बात तो सही कर रहे हैं, मगर मेरे अकेले के सुधरने से क्या होगा। मैं सच अकेला बोलूंगा सभी तो झूठ बोलते हैं, मैं मिलावट नहीं करूंगा तो सारी मार्केट तो मिलावट करती है, मैं जनाब अगर कोई धोखा नहीं दूंगा तो सारे ही तो कर रहे हैं। यार मुझे एक बात का जवाब दो, कब्र में मुझे अकेले जाना है या पूरी मार्केट के साथ जाना है? अकेले जाना है। उस कब्र में मुझे अकेले नबी पाक से मुलाकात करनी है। मैं ये तो अर्ज कर सकूंगा ना, हुजूर मैं अपने हिस्से का चराग जला कर, मैं आपका उम्मती, अब आपकी भी रहमत मुझे मिली, मैं उम्मती बन गया, अल्लाह ने करम किया। बस हुजूर मैं आपके उम्मती होने का हक अदा करने की कोशिश करता रहा, मैं खुद भी बचता रहा, या रसूल अल्लाह दूसरों को भी बचाने की कोशिश करता रहा, मैं खुद भी नमाज पढ़ता रहा। जब नमाज के लिए जाता मैं 2 लोगों को मैं भी कहता रहा, हुजूर मेरे सामने बड़ा हराम माल आया, लेकिन मौका बहुत था, मगर हुजूर आपका हुक्म था धोखा नहीं देना, आपका हुक्म था हराम मत कमाना। हुजूर मैंने थोड़े पर किनारा कशी की, थोड़ा सा बर्दाश्त किया, मैंने ज्यादा की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया, मैं आपका उम्मती, मैंने अपने हिस्से का चराग जलाया। सच बताओ उस पर मेरे आका कैसे मेहरबान होंगे। तो आज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर जाइए कि अल्लाह ने अगर ये बड़ी मेहरबानी की है ना, तो मैं इस्लाम के नाम के रोशन होने का सबब बनूंगा। कभी जिंदगी में ऐसा काम ना करें कि जिससे इस्लाम का नाम बर्बाद हो। और साथ साथ हमारे वतन के बारे में भी बातें होती हैं। मैं अल्लाह की रहमत से सारी दुनिया में जाता हूं, जब लोग पाकिस्तान के बारे में बुरी बात करते हैं, इधर लगती है यार इतना प्यारा अल्लाह ने हमें वतन दिया है, 27 रमजान को हमें मिला है, खुदा की कसम पूरी दुनिया आप घूम लें, पाकिस्तान जैसा वतन आपको नहीं मिलेगा। आज भी अल्लाह की नेमत है, मगर इस नेमत की कदर कीजिए। आज अल्लाह ने देखे फिर पाकिस्तान को उरूज अता किया है। हम अल्लाह से मिलाद के इज्तिमा में दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे वतन को और उरूज अता फरमा, और तरक्कियां अता फरमा, दुश्मनों की मैली नजर से महफूज फरमा। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह मिलकर अगर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बन जाएं तो आज भी हम अपने वतन का, अपने मजहब का नाम रोशन कर सकते हैं। हम दुनिया की कौमों की मिसाल देते हैं, अरे भाई उन मुल्कों में सफाई बहुत है, उन मुल्कों में जनाब हुकूक बड़े अदा किए जाते हैं, वहां के लोग इंसानी हुकूक की बात करते हैं। अरे मैं यही तो बातें आपसे करने आया हूं। रहमतुल लिल आलमीन तो फरमा रहे हैं आपस में दोस्तों के साथ नहीं, बल्कि रहमत आम्मा होनी चाहिए। तमाम इंसानों के लिए रहम दिल बन जाओ, जानवरों के लिए रहम दिल बन जाओ। जो मेरा दीन जानवरों पर रहम का सबक देता है, हम अमल करते नहीं और अंग्रेजों की मिसाल देते हैं। आप कहते हैं फलां मुल्क में सफाई है, आपने लगता है दीन पढ़ा नहीं है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि सफाई निस्फ ईमान है। अमल कीजिए ना, इस्लाम सबसे ज्यादा सफाई का दर्स देता है। अरे दिन में 5 बार कौन तहारत की बात करता है, कौन पाकी की इतनी बात करता है? दुनिया में अगर सबसे ज्यादा पाकीज़ा कोई मजहब है तो वो इस्लाम है। अनफॉर्चुनेटली हम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं हैं और हम दूसरों से बात कर रहे हैं, दूसरों के बारे में बात कर रहे हैं। आज इस मिलाद इज्तिमा को अपनी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनाइए। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज तो आपने सुन लिया ना कि हमें सबके लिए अगर रहम दिल नहीं होंगे तो जन्नत में रहम दिल के बगैर बंदा जाएगा नहीं। अब हजरत मूसा कैसे रहम दिल थे, कलीमुल्लाह हैं। अच्छा, जब भी आप हजरत मूसा की सीरत पढ़ते हैं ना, उसमें एक जलाल, उसमें एक बड़ा जलाल नुमाया नजर आता है। अल्लाह अकबर। मगर रहम दिली कैसी? एक बार आपकी बकरियां, अब ऐलान नबूवत से पहले बकरियां चराया करते थे, एक बकरी भाग गई, हजरत मूसा उसके पीछे, बकरी भागती जा रही है, हजरत मूसा उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, वो बकरी कांटेदार झाड़ियों में घुस गई।
زخمی ہو گئی. حضرت موسیٰ نے جب اس کو بکری کو باہر نکالا نا, آپ کے پیر بھی زخمی ہو گئے. اللہ اکبر, آپ کو اپنے پیروں کے زخم کی پرواہ نہیں تھی. بکری کو کاندھوں پہ اٹھایا, روتے جاتے فرماتے جاتے, اے بکری تو نے خود کو بھی تھکایا, مجھے بھی تھکا دیا, میرا خیال نہیں کیا, تو اپنا تو خیال رکھ لیتی. اللہ اکبر, یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ. اللہ اکبر, ہمارے اسلاف جانوروں پر کیسے رحم دل تھے. حضرت علی خواص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے ولی کامل ہوئے ہیں. آپ کے گھر میں چونٹیاں نظر نہیں آتی تھی. کسی نے کہا کہ آپ کے گھر میں چونٹیاں نہیں, باقی گھروں میں ہوتی ہیں. فرمایا مجھے بڑا رحم آتا ہے, چونٹیاں خوراک کے لیے اپنے سوراخوں سے باہر نکلتی ہیں اور کسی نہ کسی کے پیر کے نیچے آ کر ہلاک ہو جاتی ہیں. میں کیا کرتا ہوں, صبح اٹھتے ہی ان کے سوراخوں پر ان کے لیے کھانا رکھ دیتا ہوں تاکہ کوئی چونٹی باہر نہ آئے اور کسی کے پیر تلے آ کر روندی نہ جائے. اللہ اکبر, ذرا سوچئے تو صحیح, ہمارے اسلاف چونٹیوں پر رحم کر رہے ہیں, آج انسانوں پر رحم کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. آج بے رحمی ایسی ہے کہ ملازم کا دل توڑ رہے ہیں, آج غریب رشتہ داروں کو ذلیل کر رہے ہیں, جس کے دل میں جو آ رہا ہے وہ رگڑ رہا ہے, کہتا ہے چھوڑوں گا نہیں, مسل کر رکھ دوں گا, میرے سامنے آؤ گے تو تباہ کر دوں گا. اور میرا دین سکھا رہا ہے کہ رحمت عامہ ہونی چاہیے. ارے انسانوں کے ساتھ جانوروں پر بھی رحم دلی ہونی چاہیے, اور جنت میں جانے کے لیے کنڈیشن لگا دی گئی ہے کہ رحم دل ہونا ضروری ہے. اللہ اکبر. حضرت نبی پاک علیہ السلام کو میں نے کہا تھا نا, میرے آقا صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں, میرے آقا صرف فرشتوں جنات اور انبیاء کے لیے نہیں بلکہ جانوروں کے ساتھ ساتھ جمادات کے لیے بھی رحمت ہیں. بلکہ بے جان چیزیں بھی نبی پاک کی بارگاہ میں فریاد کرتی. وہ عشق رسول والا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا نا کہ نبی پاک ایک ستون سے, درخت کے ستون سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے مسجد نبوی میں. اب ایک خاتون آئی, کا حضور آپ ستون سے ٹیک لگاتے ہیں, میں آپ کے لیے ممبر بنا دیتی ہوں. انہوں نے ممبر پیش کیا, نبی پاک ممبر پر بیٹھ گئے اور خطاب شروع فرمایا, بیان شروع فرمایا. اب رونے کی آواز آ رہی ہے. مسجد نبوی میں صحابہ کہتے ہیں ایسے رونے کی آواز آ رہی ہے جیسے کوئی بچہ بلک بلک کر رو رہا ہے. ایوری از اسٹانشڈ کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے, نظر نہیں آ رہا ہے. تو غور سے دیکھا تو جس ستون سے نبی پاک ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے وہ ستون رو رہا ہے. میرے آقا اس ستون کے پاس جاتے ہیں, ایک روایت کے مطابق ہاتھ پھیرتے ہیں اور ایک روایت کے مطابق نبی پاک علیہ السلام اسے سینے لگاتے ہیں. پیارے آقا نے سینے لگایا تو وہ اب رونے کی آواز سسکیوں میں بدل گئی. جیسے بچہ روتے روتے چپ ہوتا ہے نا, اب سسکیوں کی آواز آ رہی ہے, اور یہاں تک کہ یہ چپ ہو گیا. اور آقا علیہ السلام نے کچھ اس طرح فرمایا, تم چاہو تو میں تمہیں دوبارہ کسی باغ میں لگا کر زندہ کر دوں, یعنی تمہارے پتے اور پھول نکلے, یا کہو تو تمہیں جنت کے باغ میں لگا دوں. اللہ اکبر. اس درخت نے, اس ستون نے جنت میں لگنا پسند کیا. نبی پاک نے اسے مسجد نبوی ہی میں دفن کر دیا. آج بھی مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں جائیں تو ستون استوانہ لکھا ہوا آپ کو ملے گا. یہ ریاض الجنہ میں وہ یادگار ہے کہ اس کے نیچے آج بھی وہ جنتی درخت موجود ہے جس کو نبی پاک نے اپنے ہاتھ سے جنت میں لگایا ہے. اب یہاں یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ جناب دنیا میں رہ کر جنت میں پودا کون لگا سکتا ہے, یہ آفر کون کر سکتا ہے کہ تم چاہو تو تمہیں جنت میں لگا دوں. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو جنت کے خزانے, جنت کی کنجیاں بھی عطا فرمائی ہیں. اور یہی بات تو مفتی اختر رضا خان صاحب تاج الشریعہ لکھتے ہیں کہ جہاں بالی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں, جہاں بالی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں, نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, میرے آقا تو ستون کو سینے لگا رہے ہیں, وہ ستون کا رونا برداشت نہیں کر رہے. اب یہاں ایک عشق والی بات کر لوں, جو آج بھی یاد رسول میں روئے گا نا, جو آج بھی یاد مدینہ میں روئے گا, جو نبی ستون کو روتے دیکھ کر سینے لگا لے, ارے امتی آنسو بہائے تو کیوں نہ آقا سینے لگائیں گے, کیوں نہ نگاہ رحمت فرمائیں گے. تو کبھی کبھی آنکھوں سے یاد رسول میں بھی آنکھیں بہنے دیا کرو, کبھی کبھی آنکھوں سے یاد مدینہ میں بھی آنسو بہنے چاہیے. کہ رونے والی آنکھیں مانگو, رونا سب کا کام نہیں, رونے والی آنکھیں مانگو, رونا سب کا کام نہیں. ذکر محبت عام ہے لیکن سوزے محبت عام نہیں. میں پھر اس بات کی طرف آتا ہوں کہ میرے آقا درختوں پر بھی مہربان ہیں. اب بتائیے نا ہمارا حال کیا ہے. آج جو باتیں سننے کو مل رہی ہیں, آج جو سٹائل دیکھنے کو مل رہا ہے, کوئی کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ اکبر. گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو بیوی کو تانے دیے جا رہے ہیں, گالیاں نکالی جا رہی ہیں. کبھی کھانا ہماری پسند کا نہ ہو تو بیوی کی خیر نہیں, ملازم نے جناب کوئی ایک غلطی کر دی اس کو معاذ اللہ گالیاں نکال دیتے ہیں. اللہ اکبر. یہ ہمارا دین نہیں ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. ہم رحم دلی ہمیں ہمارا دین سکھا رہا ہے, ہمیں تو جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے, اور آج انسانوں کے دل توڑے جا رہے ہیں. ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ, جی ہاں, ہمارے وطن پاکستان میں ہوا تھا. 2005 کی بات ہے. یہ جو کشمیر کا زلزلہ, خطرناک زلزلہ آیا تھا, اس کے بعد یہ واقعہ اخبار میں بھی آیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ زلزلہ اسی واقعے کی نحوست اور عذاب کے طور پر یہ زلزلہ آیا تھا. ماجرا کیا تھا کہ ایک شخص اسلام آباد میں صبح کے وقت ہوا یہ کہ ان کے گھر میں بچی کی 5 بچیاں تھیں, اب چھٹی بار ولادت ہونے والی تھی. اس نے اپنی بیوی کو یہ دھمکی لگائی کہ اگر اب کی بار تمہیں بچی آئی دوبارہ تو میں تجھے اور تیری 9 مولود بچی سمیت قتل کر دوں گا. اس عورت کے ہاتھ میں بیچاری کے کیا تھا, چھٹی بچی پیدا ہوئی. اس ظالم نے کیا کیا, اس ماں سے اس بچی کو چھینا, چیخو پکار کی پرواہ نہ کی, اور پریشر کوکر میں اس بچی کو ڈال دیا, جلتے ہوئے کھولتے ہوئے پانی میں
ڈال دیا اور اس کے بعد ایک دھماکہ ہوتا ہے, وہ پریشر کوکر بھی پھٹ کے گرتا ہے اور پھر زلزلہ بھی آتا ہے. مگر اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج بھی ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پر قتل و غارت گری ہو جاتی ہے. چھوٹا جھگڑا جو ہے وہ جناب آگے جا کر قتل و غارت گری تک پہنچتا ہے. ابھی پچھلے ہفتے میں سینٹرل جیل بیان کرنے گیا تھا, میلاد اجتماع تھا. میں نے وہاں بھی جا کر قیدیوں سے یہی بات کی کہ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی, سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی, اور آپ آج جیل میں کیوں پہنچے ہیں تو میجورٹی وہ ہوتی ہے جو غصے پہ قابو نہیں رکھتی, جو بدلے کا ذہن رکھتی ہے, جو معاف نہیں کرتے. وہ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کو معاف کرنے والا بڑا پسند ہے, رحم دلی کرنے والا بڑا پسند ہے. ہمیں اپنے گھر میں رحم کرنا ہے, اپنے دوستوں میں رحم کرنا ہے. اور یہ جو بیٹیوں کی بات چلی ہے نا, اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کبھی بیٹی کے پیدا ہونے پر منہ نہیں بنانا, کبھی اپنے گھر والوں سے لڑنا نہیں ہے. ارے اس بیچاری عورت کا کیا قصور ہے, یہ تو اللہ کی دین ہے اور اس کو تانے دیے جاتے ہیں. اور بیٹی کوئی اللہ نہ کرے بوجھ نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے, نبی پاک نے فرمایا کہ بیٹیوں کو برا مت کہو, بے شک میں بھی بیٹیوں والا ہوں. کتنا پیارا جملہ ہے, میں بھی بیٹیوں والا ہوں. اور نبی پاک نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا جس کا مضمون ہے کہ جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہوں, ان کی اچھی پرورش کرے, ان کا اچھا خیال رکھے, اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. ایک صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ, کسی کی 2 بیٹیاں ہوں, آقا نے فرمایا 2 بیٹیاں ہوں پھر بھی جنت واجب ہو جاتی ہے. بہت پہلے کی بات ہے, جب میں نے یہ حدیث یہاں تک پڑھ رہا تھا تو یہاں تک پڑھی تو میں سوچنے لگا میری تو ایک بیٹی ہے, اللہ صحابہ کے مزار پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. صحابی اٹھ کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کسی کی ایک بیٹی ہو, آقا نے فرمایا ایک بیٹی ہو تب بھی جنت واجب ہو جاتی ہے. ارے بیٹیاں تو جنت کا ٹکٹ ہے, اور بچی کے پیدا ہونے پر آپ پورا بنا رہے ہیں. یہ رحم کدھر گیا؟ بچیوں کو تو اور پیار کرنا چاہیے. اور جن کی بچیاں بڑی ہو گئی, میں تمام ان والدین سے پوچھتا ہوں, بتاؤ آج باپ کے نزدیک بیٹے سے زیادہ بیٹی پیار کرتی ہے, بیٹی زیادہ والد کے کلوز ہوتی ہے, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے. اور یہ نہ سوچا کرو بیٹیاں پیدا ہوں گی تو شادی کیسے ہوگی, جہیز کا انتظام کیسے ہوگا. ارے جس رب نے بیٹی دی ہے وہی انتظام فرمائے گا. ایک ہمارے رشتے دار ہیں, ان کی 4 بیٹیاں ہیں. میں نے ان سے پوچھا کیسی گزر رہی ہے, کہہ رہے میری تو لاٹری لگی ہوئی ہے, اللہ بیٹی دیتا ہے ساتھ رزق کے دروازے بھی کھول دیتا ہے. تو جو خوشی بناتا ہے نا نعمت پر, اللہ برکتیں ڈالتا ہے. منہ بناؤ گے اللہ اکبر. مجھے ایک شخص کا بڑا پیارا بزرگ کا جملہ یاد آ گیا, چلے یہ بھی کبھی کام آئے گا. لوگ کہتے ہیں برے وقت کے لیے پیسے سنبھال کے رکھو, کہتے ہیں جو برے وقت کا انتظار کرتا ہے اس کا برا وقت ضرور آتا ہے. بڑا کمال کا جملہ, بڑا مزہ آیا. یہ کیوں کہتے ہیں میں برے وقت کے لیے پیسے سنبھال کے رکھوں, میں برا وقت نہیں آئے گا, میرا رب قریب ہے نا. آپ ویسے ٹھیک ہے مدینے جانے کے لیے سنبھالیں, آپ حج کے لیے تیاری کریں, آپ اچھے کاموں پہ خرچ کرنے کی تیاری کریں. یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ یار ٹینشن میں برے وقت میں پیسے کام آئیں گے, اٹ مینز آپ انتظار کر رہے ہیں برے وقت کا. اللہ فرماتا ہے مجھ سے جیسا گمان کرو گے میں تمہیں ویسا عطا کروں گا. تو کبھی یہ مت کہو کہ برے وقت کی تیاری کر رہا ہوں. آپ کہیں میں اگر پیسے جمع کر رہا ہوں تو اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا, حج کروں گا, عمرے کروں گا, انشاءاللہ زکات ادا کروں گا. میں کیوں اللہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے پر برا وقت آئے؟ رب سے یہ عرض کرنا ہے مولا تو کریم ہے, کریموں کے بندوں پر بھی کوئی برا وقت آتا ہے. تو انشاءاللہ بچیاں پیدا ہوں, ٹینشن نہ لیا کرو اس کی شادی کا کیا ہوگا, جہیز کا کیا ہوگا. اللہ سے عرض کرو مولا تو نے بیٹی دی ہے, انتظام بھی تو نے ہی کرنا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, بچیوں پر اور بچیوں کی پیدائش پر کبھی دل چھوٹا نہ کرے, رحم دل بنے, دل بڑا رکھے. بات چل رہی ہے رحم دلی کی. اب ذرا آخر میں کچھ مزید فضائل سن لیں. اللہ کرے کہ ہمارے کوئی بھی ایک میرا میسج لے کر چلا جائے اور لوگوں کے لیے رحم دل ہو جائے, اپنے ملازمین کے لیے, اپنے پڑوسیوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنی فیملی اور رشتہ داروں کے لیے رحم دل ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ کرے گا تو جنت میں جانے کا سامان ہوگا. بخاری شریف کی حدیث ہے, نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس, جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ پاک اس پر رحم نہیں فرماتا. If you want کہ اللہ کی طرف سے ہم پر رحم ہو, ہم مانگتے ہیں اللہ رحم فرما, اللہ ہم پر رحم فرمائے, ہم کسی پر رحم نہ کریں. نہیں میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں, بس حضرت موقع نہیں مل رہا, اس کی بچی کی شادی ہونے دو, اس شادی والے دن تنگ کروں گا اس کو. کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو پلان بنا کے بیٹھے ہیں, ابھی کچھ نہیں کہہ رہے, جب ان کو دعوت دینے جائیں گے نا بچی کی شادی کی, بچے کی شادی, اس وقت پھٹا کھڑا کریں گے میں نے نہیں آنا ہے, تم نے یہ کیا تھا 2 سال پہلے. ارے 2 سال میں نپٹا لیتے بھائی, آج میری بچی کی خوشی میں آپ کو پرابلم یاد آئی ہے. اس کا مطلب دل میں لے کے بیٹھے ہیں یار موقع نہیں مل رہا, بس کبھی اس کے پیسے میرے پاس آ جائیں پھر اس کے پیسے دبا لوں گا, کبھی میرے ہاتھ کے نیچے آیا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. اتنا ریونج. اور اللہ سے کیا کہہ رہے ہو, اللہ رحم فرما, معاف کر دے. ہم نے کسی کو معاف نہیں کیا. ارے میلاد کا مہینہ ہے, اس نبی کے امتی ہیں. اچھا نعت کے اشعار سب کو یاد ہیں کہ دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں, اور ہم تو دشمن آ جائے تو اس کو چھوڑیں گے نہیں. نہیں میرے پیارے سے, لیٹس چینج یور اسٹائل, لیٹس سیکھ کے جائے نا. اگلی حدیث سنیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں الراحمون یرحمہم الرحمن, جو رحم کرنے والے ہیں اللہ ان پر رحم فرماتا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اور جو
رحم نہیں کرتا نا ان پر عذاب کی وعیدیں بھی ہیں اور واقعات بھی ہیں. اللہ اکبر. ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے جہنم میں ایک عورت کو اس حال میں دیکھا کہ وہ لٹکی ہوئی ہے اور ایک بلی اس کے چہرے اور سینے کو نوچ رہی ہے. یعنی جانوروں کے ساتھ جیسا ظلم کرے گا نا ویسا ہی بدلہ لیا جائے گا. تو نبی پاک علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اس عورت نے بلی کو بھوکا رکھ کر تکلیف دی تھی, اب یہ بلی قیامت کے دن گویا اپنا بدلہ لے رہی ہے. جہنم میں اسے ویسے ہی عذاب دیا جا رہا ہے. امام غزالی کر فرماتے ہیں ایک شخص پرندوں کا بیوپاری تھا, پرندے پنجرے میں بند کر کے انہیں چارہ بھی نہیں دیتا, تکلیف میں رکھتا تھا. اس کا انتقال ہوا تو اس کی قبر پر بہت سارے پرندے جمع ہو گئے اور شور مچانا شروع کر دیا. غیب سے آواز آئی, اے پرندوں کب تک شور مچاتے رہو گے, لو ہم نے یہ شخص تمہارے حوالے کر دیا. اللہ اکبر. یعنی پھر پرندوں کے ذریعے اسے عذاب دیا جائے گا. آپ سوچیں جانوروں پر تکلیف پہنچانے پر جانوروں کے ذریعے عذاب دیا جائے گا جو اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. آج تو حال یہ ہے کہ وراثت کا مال کھا جاتے ہیں. ہمارے پاس لیٹر آتے ہیں, ہمیں میسجز آتے ہیں کہ بھائی نے, ہمارے بھائیوں نے ہم بہنوں کو والدین کے مرنے کے بعد حصہ نہیں دیا, کوئی چھوٹے بچہ یتیم ہے اس کا مال کھا جاتے ہیں. یاد رکھیے یہ آگ فرمایا حدیث میں, تو یتیموں کا مال کھاتے ہیں اس کو آگ فرمایا گیا. فوراً یتیم کا مال دے دیجئے, اس کا جتنا حق ہے دے دیجئے. بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ اس کے مال کی پراپر ٹیک کیئر کر کے جب وہ بڑا ہو تو پراپر طریقے سے اس کو دیجئے اور اس کی دعائیں دیجئے. کیوں؟ کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کا مضمون ہے کہ اس طرح انگلیاں ملا کر میرے آقا نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے قیامت کے دن اس طرح ساتھ ہوں گے. میرے آقا جنت میں ساتھ لے کے جائیں گے کس کو؟ جو یتیم کی اچھی کفالت کرنے والا ہے. اب اس کی اپوزٹ وہ شخص سوچے جو یتیم کا مال کھا لیتا ہے, جو بہنوں کا حصہ نہیں دیتا ہے. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, بہت تھوڑی زندگی ہے, یہ مال کیا کرو گے بھائی, مرنے کے بعد یہ قبر میں آگ بچ جائے گا. تو بہرحال آج میں نے چند باتیں نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کے سلسلے میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہیں. آج ہم نے یہ بھی جانا کہ اللہ کے حبیب کا اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حبیب کا مرتبہ کیا ہے, رب نے قرآن میں شان کیسے بیان کی ہے, اور سبحان اللہ پھر ہمارے آقا ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں. اور ہم جیسے گناہگاروں کو جب ان کا امتی بنا دیا گیا ہے, جس امت کی تمنا انبیاء کرتے, تو بینگ امتی ہماری ریسپانسبلٹی کیا بنتی ہے. آج ہم نے اس پر بھی بات کی ہے اور پھر رحم دلی پر بھی بات کی ہے. رحمت للعالمین کے امتی ہیں تو انشاءاللہ آج سے ہم بھی رحمت بانٹنے والے, آج سے ہم بھی پیار بانٹنے والے, آج سے ہم بھی دشمنیاں ختم کرنے والے, رشتوں کو جوڑنے والے بن جائیں گے. ایک آخری بات کہنا چاہتا ہوں, پورا ہال بھرا ہوا ہے, پیچھے لوگ کھڑے بھی ہیں, ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, ہو سکتا ہے لائیو بھی بڑی تعداد میں لوگ سن رہے ہوں, کہ اگر آپ کا اپنے خاندان میں کسی سے رشتہ دوستی ناتا ختم ہے, آپ نے بات چیت بند کی ہوئی ہے, آپ نے کسی دوست سے تعلق ختم کیا ہے, کوئی اگر شرعی مسئلہ نہیں ہے, بعض اوقات چھوٹی موٹی بات پر دل ٹوٹ جاتا ہے, تو میں آج آپ سے گزارش کروں گا کہ مہربانی کیجئے, معاف کر دیجئے, دوستی کر لیجئے, تعلق جوڑ لیجئے. کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے جو تم پر ظلم کرے تم اسے عطا کرو, جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو, جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. آئیے اس حدیث پر آج عمل کرتے ہیں. تھوڑا مشکل تو لگے گا کہ یار غلطی اس کی ہے, ٹینشن تو اس نے دی تھی, ستایا تو اس نے تھا, اب میں کیوں معافی مانگوں. کوئی بات نہیں, 1500واں میلاد ہے نا, زندگی میں پہلی بار آیا ہے نا, فون کریں, کہیں یار اتنا مبارک موقع ہے, جو ہوا ختم کرو, مجھے معاف کر دو, آؤ مل کے رہتے ہیں. بہت تھوڑی لائف ہے, رشتہ داروں سے کیوں دور ہیں, بھائیوں سے کیوں دور ہیں, بہنیں کیوں دور ہیں. ارے میاں بیوی, ہمارے پاس کیسز آتے ہیں, 5 سال ہو گئے, بیوی ناراض ہو کے گھر بیٹھی ہے, ارے بھائی لے آؤ اس کو, وہ کہتی شوہر معافی مانگے گا تو آؤں گی, بیوی اور شوہر کہتا ہے بیوی معافی مانگے گی تو میں لے آؤں گا. ایک سوری نے دونوں کو دور کیا ہوا ہے, دونوں یاد بھی کر رہے ہیں دوسرے کو مگر ملنے کے لیے تیار نہیں ہے. ارے ختم کرو یار, آپ آگے بڑھ کے سوری کر دو. ہماری میمنی کا جملہ بڑا پیارا ہے, جو نمیوں وہ اللہ کے گمیوں, آپ آگے بڑھ کے جھک جاؤ اور یہ برکت حاصل کر لو. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی محبت پھیلانے کا ذریعہ بنائے, اور پوری دنیا میں محبت, پیار اور عشق رسول کا درس دینے والی تحریک دعوت اسلامی ہے, جو کس طرح پوری دنیا میں عشق رسول کی شمع کو روشن کر رہی ہے, نبی پاک علیہ السلام کے مبارک دین کی ٹرو پکچر پہنچا رہی ہے. دعوت اسلامی کے کچھ شعبہ جات کی ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن جو ہے وہ آپ کو ہم دکھائیں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ مل کر دعا کریں گے. آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. صرف 5 منٹ کی یہ ویڈیو ہے, مگر غور سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ مزید آپ کا بھی جذبہ بڑھے گا, اور ہم چاہیں گے کہ جو اتنا بڑا کام دعوت اسلامی کر رہی ہے, آئیے پھر اس کا ساتھ دیجیے. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انٹروڈکشن ٹو دعوت اسلامی 2025. دعوت اسلامی کا مدنی مقصد ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اپنی اصلاح کے لیے نیک اعمال پر عمل کرنے کا شاندار نظام ہے, اور ساری دنیا کے لوگوں تک دین کا پیغام پہنچانے کے لیے قافلوں کا نظام بنایا گیا. 3 دن 12 دن 30 دن 12 ماہ کے قافلے ملک اور بیرون ملک میں سفر کر رہے ہیں. اور یاد رہے ہمارے قافلے زندگی میں زبردست چینج لاتے ہیں. کیا آپ جانتے ہیں دعوت اسلامی بہت سارے اسلامک شارٹ کورسز اور لانگ کورسز کرواتی ہے. اس طرح آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے اب تک تقریباً پاکستان میں 38,000 کورسز کرائے
कराए जा चुके हैं। बैरून मुल्क में तकरीबन 15,000 कोर्सेज कराए जा चुके हैं, जिसमें लाखों आशिकान रसूल शिरकत करते हैं और उलूम दीन सीखते चले जा रहे हैं। जामियातुल मदीना दावत इस्लामी का वो शोबा जो आलिम बनाता है, उलमा की प्रोडक्शन जहां से हमें मिलती है। मुल्क और बैरून मुल्क में 1500 से ज्यादा उसकी ब्रांचेस हैं। 131,000 1,31,000 स्टूडेंट्स ज़ेरे तालीम हैं। अब तक 34,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने दरस निज़ामी यानी आलिम कोर्स कंप्लीट कर लिया है। मदरसतुल मदीना कुरान पाक के नूर को फैलाने वाला शानदार शोबा। बॉयज एंड गर्ल्स मुल्क और बैरून मुल्क में 15,800 इसकी ब्रांचेस बन चुकी हैं। जी हाँ, मैं स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा, 15,800 ब्रांचेस बन चुकी हैं और 4 लाख से ज्यादा स्टूडेंट ज़ेरे तालीम हैं। अब तक मदरसतुल मदीना से 5 लाख 500,000 स्टूडेंट ने हिफ्ज़ कुरान या नाज़रा कुरान मुकम्मल कर लिया है। दारुल मदीना इस्लामिक स्कूल सिस्टम एक ऐसा इस्लामिक स्कूल है जो इंग्लिश मीडियम तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दे रहा है। 161 ब्रांचेस हैं, 36,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। और एक और इस्लामिक स्कूल सिस्टम है जिसको हम फैजान इस्लामिक स्कूल सिस्टम कहते हैं। 44 उसकी ब्रांचेस हैं और 8,000 से ज्यादा उसके स्टूडेंट्स हैं। फैजान ऑनलाइन एकेडमी की बात करें, ऑनलाइन एजुकेशन का शानदार डिपार्टमेंट है। फैजान ऑनलाइन एकेडमी की 50 ब्रांचेस हैं और 90 के करीब मुल्कों में 40 से ज्यादा कोर्सेज कराए जा रहे हैं। इस वक्त 24,000 से ज्यादा स्टूडेंट इसमें ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। अब तक 40,000 से ज्यादा लोगों ने मुख्तलिफ कोर्स कंप्लीट कर लिए। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत 20 के करीब ब्रांचेस पाकिस्तान में मौजूद हैं। हर साल 2.5 लाख के करीब क्वेश्चन किए जाते हैं और उनके जवाबात मुख्तलिफ तरीके से दिए जाते हैं। मजलिस से खुद्दामुल मसाजिद वल मदारिस अब तक मुल्क और बैरून मुल्क में 7,200 से ज्यादा मसाजिद बनाई जा चुकी हैं और हर साल ही सैकड़ों मस्जिदों में इजाफा होता चला जा रहा है। दावत इस्लामी का IT डिपार्टमेंट जिसमें 100 के करीब IT प्रोफेशनल्स जॉब करते हैं। अब तक 41 वेबसाइट और 33 एप्लीकेशंस बना दी गई हैं। इस वक्त अल्लाह की रहमत से दुनिया की मोस्ट एक्टिव रिलीजियस वेबसाइट में दावतिस्लामी.net का शुमार होता है। दावत इस्लामी के सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर 60 मिलियन जी हाँ 6 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोवर्स हैं। सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आपको दावत इस्लामी की प्रेजेंस वहां नजर आती है। यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, एक्स हो, कौन सा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जहां दावत इस्लामी का डिपार्टमेंट सोशल मीडिया दीन मतीन की खिदमत नहीं कर रहा। मीडिया की बात करें, अल्हम्दुलिल्लाह 3 जबानों में मदनी चैनल बनाया गया। उर्दू मदनी चैनल, इंग्लिश में मदनी चैनल और बगला जबान में मदनी चैनल। और जब किड्स मदनी चैनल आया तो उसने तो कमाल कर दिया। किड्स मदनी चैनल के जो कार्टून्स हैं, सोशल मीडिया पे उन कार्टून्स के 60 से 70 मिलियन व्यूज, जी हाँ 6-7 करोड़ के करीब व्यूज हमें मिलते हैं। और फिर ये कार्टून्स मुख्तलिफ जबानों में डब करके मुख्तलिफ मुल्कों में पहुंचाए जा रहे हैं। अब दावत इस्लामी का कंटेंट जहां दीगर इदारे ले रहे हैं, दीगर चैनल्स ले रहे हैं, मुख्तलिफ एयरलाइंस में भी मदनी चैनल और किड्स मदनी चैनल का कंटेंट दिखाया जा रहा है। बात करते हैं दावत इस्लामी के वेलफेयर डिपार्टमेंट FGRF की। कोविड के जमाने से ये काम शुरू हुआ। कोविड के दिनों में 1 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों तक पका हुआ खाना, राशन और कैश पहुंचाया गया। थैलेसीमिया के मरीज बच्चों की मदद शुरू की गई और अब तक 80,000 से ज्यादा खून की बोतलें दी जा चुकी हैं। और ये शायद दुनिया की किसी NGO ने इतना बड़ा कारनामा इस फील्ड में नहीं दिया होगा जो FGRF ने कर दिखाया। 2022 में जब सैलाब आया, एक बड़ी तबाही पाकिस्तान में आई, हमने प्लान किया कि हजारों आशिकान रसूल को घर बना के देना है। तकरीबन 7,000 के करीब घरों की तामीर और उसमें हिस्सा मिलाकर घर बनाकर दिए गए। अरबों रुपए की इमदाद इन सैलाब ज़दगान में तकसीम हो चुकी है। अब फलस्तीन और गजा में तकलीफ का मामला है, FGRF वहां भी मौजूद है और आगे भी हम बहुत कुछ बड़े बड़े प्लान रखते हैं गजा के मुसलमानों की हेल्प के लिए। 21 जनवरी दावत इस्लामी के शोबे FGRF ने 2 बड़े कंटेनर्स जो हैं वो फलस्तीन के लिए, गजा के मुसलमानों के लिए रवाना किए हैं। आज हमारी कुछ और भी एम्बेसीज में भी मुलाकात हुई, पाकिस्तानी एम्बेसडर से मुलाकात भी हुई है और हम इंशाल्लाह प्लानिंग कर रहे हैं कि कुछ कॉन्क्रीट काम किए जाएं, कुछ इनकी यूं समझिए कि रिहैबिलिटेशन के लिए काम किए जाएं, इनके घर बनाए जाएं। तो काम शुरू होने वाला है, तो इंशाल्लाह बड़े पैमाने पर काम करेंगे। अब एनवायरनमेंट की बात करें तो बड़ा प्यारा नारा है FGRF का, पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है। 3 मिलियन के करीब प्लांट्स पाकिस्तान में लगाए जा चुके हैं और अब वो पौधे दरख्त बनते जा रहे हैं। यतीम और लावारिस बच्चों के लिए स्टेट ऑफ आर्ट बहुत ही खूबसूरत मदनी होम की तामीर जारी है जो इंशाल्लाह 2025 में ही जिसका इफ्तिताह होना है। अल्लाह की रहमत से मुसलमानों का आसान इलाज करने के लिए प्लान किया गया। पहले मदनी हेल्थ केयर सेंटर बनाया गया, अब मदनी क्लिनिक की ब्रांचेस बनती चली जा रही हैं और एक ऐसी मोबाइल वैन भी बनाई गई जो गरीब इलाकों में जाकर आशिकान रसूल का मुफ्त इलाज करती जा रही है। माजूर बच्चों के लिए FRC फैजान रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया गया। कराची में उसकी 2 ब्रांचेस, लाहौर और फैसलाबाद में इसकी ब्रांचेस बन गई हैं और करीब सियालकोट की ब्रांच का आगाज हुआ चाहता है। याद रहे दावत इस्लामी के लाखों वॉलंटियर्स के साथ साथ मुल्क और बैरून मुल्क में जरूरी शोबाजात के लिए तकरीबन 55,000 एम्प्लॉइज हैं। इनकी सैलरीज पर अप्रोक्सीमेटली माहाना 1.4 बिलियन रुपीस खर्च होते हैं। जी हाँ, माहाना 1 अरब 40 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। तो यह है आपकी दावत इस्लामी। फिर क्यों ना दावत इस्लामी का साथ देकर दावत इस्लामी का पार्ट बनकर खूब नेकियां कमाई जाएं। दावत इस्लामी जिंदाबाद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो जनवरी 2025 में प्रेजेंटेशन हमने रिकॉर्ड की थी और अब माशाल्लाह 8-9 महीने मजीद गुजर गए, बहुत सारे काम मजीद हो गए। मैं और लंबी बात तो नहीं करता। इस मीलाद में जहाँ परचम लगे, जुलूस, इज्तिमाई मीलाद, महफिल मीलाद ये जारी हैं।
مگر دعوت اسلامی نے ایک اور بھی انوکھا کام کیا کہ چونکہ اسی میلاد کے مہینے میں سیلاب آ گیا اور خیبر پختونخوا، پھر پنجاب، پھر سندھ اور پھر کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی پانی نے تباہی مچائی، تو آپ کی دعوت اسلامی نے میلاد کس یونیک انداز میں منایا، محفل نعت بھی کی، پرچم بھی لگائے، لائٹنگ بھی ہوئی، جلوس بھی نکلے، اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی 1.5 لاکھ افراد کا کھانا سیلاب زدہ ایریا میں پکا کے تقسیم کیا گیا، ہزاروں لوگوں تک صاف پانی پہنچایا گیا، راشن ہزاروں لوگوں تک پہنچایا گیا، میڈیکل کیمپس لگا کے ہزاروں لوگوں کا علاج فری کیا گیا، ان کے جانور بیمار ہو گئے ان کا علاج کیا گیا، ان کے جانوروں کا چہرہ بہ گیا، ہزاروں جانوروں کے لیے چارہ مہیا کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد سبحان اللہ آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ جلوس میلاد اور اجتماع میلاد میں سٹال لگا کے اس سال صرف میلاد کے دنوں میں 919 خون کی بوتلیں بھی تھیلیسیمیا کے مریضوں کو دے دی ہیں۔ یہ کیسی تحریک ہے کہ وقت پڑے تو کھانا بھی دے، ضرورت پڑے تو خون بھی دے، سیلاب آ جائے تو ریسکیو کر کے گھر بھی بنا کر دے، اور پھر انشاءاللہ ہمیں قرآن بھی سکھائے، دین بھی سکھائے، تو کیوں نہ اس تحریک کا ہم ساتھ دیں۔ اور اب ہمارے ڈی ایچ اے میں الحمدللہ ماشاءاللہ کیا کچھ ہو رہا ہے، اس میں میری پسند گزارش یہ ہے کہ آپ نے اس میں پارٹ بننا ہے۔ دعوت اسلامی کا اتنا بڑا کام ہو رہا ہے، تو ہمارا ویکلی اجتماع جو ڈی ایچ اے میں ہوتا ہے ایوری تھرسڈے آفٹر عشاء فیضان اسلام میں ہوتا ہے، تو برائے کرم فیضان اسلام فیز 7 میں تو آپ نے ضرور آنا ہے ہر جمعرات کو مغرب کے بعد۔ دیکھیں آپ یہاں آئے ہیں بڑی تعداد میں، اس کو کنٹینیو کرنا ہے نا، سیکھنا تو کنٹینیو کرنا ہے، تو ہر جمعرات مغرب سے عشاء آپ نے فیضان اسلام فیز 7 میں آنا ہے۔ پھر اگر آپ اپنے گھروں پر بچوں کو قرآن پڑھانا چاہتے ہیں، بچیوں کو قرآن پڑھانا چاہتے ہیں، دین سکھانا چاہتے ہیں، تو ایک بڑے ماڈرن اور اس کو سمجھیے کہ پراپر طریقے سے پروفیشنل انداز میں FEN فیضان ایجوکیشن نیٹ ورک کے ذریعے آپ کے گھروں میں بھی ٹیچرز پرووائڈ کیے جائیں گے۔ آپ وہاں بھی چاہیں تو ٹیچر